ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک تو زبان سے اللہ کہنا ہے اور ایک ہے دل سے، اور ایک قلب میں اترنا ہے. وہ اترنے کا جو نسخہ بتائیے ذرا. ہاں کچھ لوگ صحابہ کرام کو دیکھ کے، مولا علی کو دیکھ کے کہ ان کی بڑی عزت و توقیر ہے زمانے میں، تو وہ ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور فوراً کہنے لگ گئے کہ ہم مومن ہیں. تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، حجرات میں، ہاں سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے ہیں. قل لم تؤمنوا، کہو. ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو. ہاں یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں. مومن، مسلم اور مومن کا فرق بتائیے. ہاں یہ میں بتاؤں گا. ہاں قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں. وہی نا، مسلمان ہو گئے بس، مومن نہیں ہے. مومن نہیں. تو بتائیے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک ایمان قلب میں اتر نہیں جائے گا تو مومن نہیں بن سکتے. اچھا، اس کے علاوہ مومن کی اور کیا نشانی ہے؟ ویسے تو بہت ہم اکثر بڑے عالم دین ہیں، ان کی بڑی ہم لوگ تعظیم اور ان کو محترم سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے ایک پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ مومن بھی ہیں ان دا ٹرو سینس؟ مومن کی میں سوری آپ کو پھر انٹرپٹ کر رہی ہوں. مولا علی نے کہا ہے کہ مومن وہ ہے جو محفل سے زیادہ تنہائی میں پاک ہو. یہ تو اس کی صفات ہیں مومن کی. مومن کی فی نفس ہی ہستی کیا ہے، ہاں یہ جاننا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو آیا ہے نا، ہاں تو اس میں 3 درجے آئے ہیں، بلکہ 4 کہہ لیں. ایک تو درجہ اسلام ہے. اچھا، آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا، جی ہاں، رد کفر ہوا، آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے، ہاں آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اور پھر شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہاں زبان سے اقرار کر کے مسلمان ہو گئے، اور تصدیق بالقلب، اور جب قلب میں اس کلمے کا صدق اتر گیا تو پھر مومن ہو گئے. تو یہ صاحب ایمان ہوگا. اس کے بعد جو تیسرا درجہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے صاحب ایقان. صاحب ایقان، ہاں جو صاحب ایمان ہو وہ مومن کہلاتا ہے، مومن. ہاں، اور جو صاحب ایقان ہو وہ موقن. موقن. جی اچھا، اس کی تشریح کیجئے. وہ موقن کہلاتا ہے. موقن. ہاں. اور پھر چوتھا درجہ ہے درجہ احسان. درجہ احسان. درجہ احسان. اچھا، اوکے. جس کے لیے حدیث میں آیا ہے، حدیث جبریل ہے بلکہ، اچھا، کہ تم اللہ کی جب عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ تمہیں دوران عبادت اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کو دیکھ سکو. جیسے کہ مولا علی کی بات ہے ہم دونوں ساتھ میں ایک ساتھ کہ آپ کے نیزہ چلا گیا آپ کے پاؤں میں اور بڑی تکلیف والا عمل تھا اس کو نکالنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں ہو تو نکال دیں. تو جب مولا علی نماز میں تھے تو وہ نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اب وہ کیسے پتہ نہیں چلا؟ سوری، مگر مجھے بتائیے آج کے دور میں یہ ہم کیسے، آپ مولا علی کہاں ایک عام انسان اس کو تو. لیکن مولا علی کی تشریف آوری جو دنیا میں ہوئی ہے صرف اس لیے تو نہیں ہوئی ہے کہ مولا علی اپنی ذات کی عظمتیں بیان کر دیں اور کوئی ان سے مستفیض نہ ہو سکے. نہیں، بالکل بالکل صحیح. تو مولا علی نے راستہ بتایا ہے نا. ہاں، مولا علی نے راستہ بتایا ہے نا کہ ہمارے اندر ایک مولا علی کا قول ہے نہجۃ البلاغہ میں، جی، اس میں مولا علی نے فرمایا کہ اے انسان تو اپنے آپ کو بڑا ہی صغیر چھوٹا سمجھتا ہے جبکہ پورا جہان تیرے اندر بند ہے. بے شک پورا جہان تیرے اندر بند ہے. تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور اس کا علاج بھی تیرے اندر ہے، لیکن تجھے خبر نہیں. بالکل صحیح. اب وہ جو سارا جہان بند ہے وہ ان 7 روحوں کی طرف اشارہ ہے. ہمارے سینے میں 5 روحیں ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اور ایک ہمارے سر میں ہے لطیفہ انا، اور ایک ہمارا لطیفہ نفس ہے. یہ 7 ارواح ہمارے جسم میں موجود ہیں. اور پھر جب یہ بیدار ہو جائیں
تو پھر ان سے 9 اور جثے نکلتے ہیں. تو ہمارے وجود میں اس ڈھانچے میں 16 مخلوقیں بند ہیں. جب ہماری یہ 16 مخلوقیں بیدار ہو جاتی ہیں اور جسم سے نکل جاتی ہیں تو کوئی نجف میں مصروف عبادت ہو گئی, کوئی مدینہ چلی گئی, کوئی کعبے چلی گئی, کوئی بیت المعمور چلی گئی, کوئی عرش الہی پر چلی گئی, اور ہم زمین پر ہی بیٹھے ہیں. کیا بات, کیا بات. یہ سارا کا سارا باطنی علم کے ذریعے ہوتا ہے.